میں نے اپنی شادی کا اختیار اپنی اماں کو دے رکھا تھا۔ ان سے کہہ دیا تھا کہ جو لڑکی آپ کو میرے لیے پسند ہوگی میں آنکھیں بند کر کے اس سے شادی کر لوں گا، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ اماں میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کریں گی۔ شادی کی تقریب میں نکاح کے وقت منہ دکھائی کے لیے جب مجھے اپنی دلہن کا چہرہ دکھایا گیا تو میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو لگا جیسے میرا دل مرجھا گیا ہے۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں نے یہ کس عورت سے شادی کر لی ہے۔ اس کا چہرہ تو کسی مریض کی طرح لگ رہا تھا، جبکہ میں پھولوں جیسا حسن رکھنے والی ایک لڑکی کے انتظار میں اپنی زندگی کے اتنے سال صبر کرتا رہا۔ اماں کے اس انتخاب پر مجھے غصہ بھی آیا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا، میرا نکاح ہو چکا تھا۔ ساری شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہا۔ رات کو میرا دل نہ کیا کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں اور اپنی دلہن کا چہرہ بھی دیکھوں۔ میرے دوستوں کو بھی میرے دکھ کا علم ہو چکا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں اس قدر پریشان کیوں ہوں۔ ساری رات باہر گزارنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت سو چکی ہوگی۔ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی گھر سے واپس آفس کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ واپس آ کر میں سو جاتا اور یوں پورا دن کٹ جاتا، لیکن یاد آیا میری شادی ہو چکی تھی اور شادی کے سلسلے میں 15 چھٹیاں بھی لے چکا تھا۔ اب آفس کس وجہ سے جاتا، سب لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بجائے محبت کے میرے دل میں غصہ بھرنے لگا۔ کس قدر ڈھیٹ عورت ہے، جب یہ جانتی ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تو کیوں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بات میں نے اپنے منہ سے بھی بول دی۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے اترنے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھ سے ایسے کیوں ہیں؟ آپ کی والدہ مجھے نازوں سے بہا کر لائی تھی۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں تھی تو آپ مجھے بتا تو دیتے، اور اگر ناپسند ہوں بھی تو مجھے وجہ تو بتائیں تاکہ میں خود میں بہتری لا سکوں۔ وجہ؟ کیا تمہیں اپنی شکل نظر نہیں آتی؟ تم جیسی بدصورت عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور آج مجھے اسی سے شادی کرنا پڑ رہی ہے۔ میری بات پر وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ بتاؤ تم کچھ کر سکتی ہو؟ اپنا چہرہ بدل سکتی ہو؟ نہیں نا؟ تو پھر چپ چاپ میری جان چھوڑ دو۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اماں تمہیں بہا کر لائی ہیں، اب انہی کے ساتھ رہو۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں غسل خانے میں گھس گیا، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھا دی۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ صورتیں بنانے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مگر میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے سمن کو آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا اور نماز کے بعد امی کے ساتھ باتیں کرنے باہر چلا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ انہیں چیخ چیخ کر بتاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا، مگر میں خاموش رہا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، ناشتے کی میز پر جب سمن آئی، اماں نے اسے دیکھا تو میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگیں، بیٹا کیا تم نے سمن سے کوئی بات نہیں کی؟ اس کی آنکھوں میں لالی کیسی ہے؟ لگتا ہے رات بھر سوئی نہیں۔ لڑکیوں کو رخصتی کے وقت اپنا گھر چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، تمہیں اس کا غم بٹانا چاہیے تھا۔ اماں کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اماں، ایک تو آپ نے یہ چڑیل میرے سر پر لا کر تھوپ دی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے خوبصورت چہرے پر ہنسی بکھیرنے کی کوشش کروں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اسے ابھی زندہ دفنا دوں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر اماں کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ بیٹا یہ کیسے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ اماں کے لہجے میں دکھ تھا، حیرت تھی، مگر میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے بدصورت ہونے پر جو غصہ تھا وہ بات بات پر نکل رہا تھا۔ اسی دن میں آفس چلا گیا۔ میں نے ساری چھٹیاں کینسل کر دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی وجہ سے دن بھر لوگوں کے طعنوں کا سامنا کروں۔ میری بیوی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور کہنے لگی، میں آج ہی اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤں گی، جب تک آپ کا دل بدل نہیں جاتا میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں تو آپ کی والدہ کے احترام میں کچھ نہیں بولی، ورنہ جو کچھ آپ نے مجھے کہا ہے وہ کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کرتی۔ میں نے بھی اپنی بیوی کو خوب سنا دی اور کہا کہ تم اپنے میکے میں ہی بیٹھو، لیکن میں کوئی تماشا نہیں چاہتا، سو اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی شاید صبر والی تھی، اپنا مختصر سا سامان لے کر میکے چلی گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر جلد باز اور جذباتی طور پر مضبوط نکلے گی کہ میری ذرا سی بات چلی گئی۔ اب مجھے پچھتاوا بھی ہونے لگا، کیونکہ اماں دل کی مریضہ تھیں، انہیں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، اور ہم گھر میں کام والی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمارے پہلے کے تجربات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ اماں کہنے لگیں، اب میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا۔ بیوی کے گھر فون کیا، بڑی مشکل سے اس سے بات ہوئی، اس نے کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ایک بار پھر سرد لہجے میں اس سے صرف اتنا کہا کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے،
क्योंकि वो तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाई थी। तुम ने मुझे धोखा दिया है। मेरी बात पर मेरी बीवी हंस पड़ी और बोली, तुम अपनी माँ की खिदमत के लिए मुझे अपने घर लाना चाहते हो, लेकिन मेरे हुकूक नहीं देना चाहते। सोचना भी मत कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ की खिदमत के लिए तुम्हारे घर आऊँगी, और आइंदा फ़ोन करने की ज़हमत मत करना। मेरे घर वालों को फ़िलहाल कुछ नहीं पता। जब तक तुम्हारा ज़हन तब्दील होता, तुम अपनी माँ से कह दो तुम अपनी माँ से कह दो कि वो मेरे घर के चक्कर न लगाए। मुझे ये सब तमाशे पसंद नहीं हैं। मैं एक मजबूत बाप की मजबूत बेटी हूँ, तुम्हारी खिदमतें करने के लिए पैदा नहीं हुई। अपनी बीवी का टका सा जवाब सुनकर मुझे मज़ीद गुस्सा आया। एक तो शक्ल सूरत ऐसी, ऊपर से मिजाज आसमानों पर। मैंने भी सोच लिया कि मैं दूसरी शादी का इंतज़ाम करूँगा और फिर अम्मा को अपने दूसरे निकाह के बारे में बता दूँगा। उसके बाद मेरी बीवी चाहे तो मुझसे तलाक ले ले और चाहे तो मेरे नाम पर बैठी रहे। मैं भी किसी ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की जद्दोजहद नहीं कर सकता था, जो एक तो कम सूरत हो और फिर उसके मिजाज भी ऐसे हों कि कोई उससे बात करना भी गवारा ना करे। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से इस बात का जिक्र किया। मेरा एक दोस्त कहने लगा, तुम्हें इस तरह की बीवी कहीं ना मिलेगी, अभी शायद तुम्हें उसकी खूबियों के बारे में मालूम नहीं है। मेरे दोस्त ने यूं कहा जैसे गलती से उसके मुंह से निकल गया हो। मैं उसकी बात पर उसका मुंह तकने लगा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम उसे कैसे जानते हो? ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर ही बताऊंगा, लेकिन खुदारा तुम मुझ पर शक नहीं करना। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस दिन तुम उसे अपनी खुशी से अपने घर लेकर आओगे, तो मैं तुम्हें एक इंतहाई दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा, जिसके बाद तुम अपनी बीवी के गर्विदा हो जाओगे और कभी उससे लड़ाई न करोगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले उसे घर लाओ, उसे मनाओ और उससे सुलह करो। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मुझे अजीब भी लगा और बहुत हैरत भी हुई। हालांकि वो तकरीबन 45 साल का एक पुख्ता उम्र का आदमी था, और मैंने उसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात न सुनी थी जिसे मैं नाजेबा कहता। मेरी बीवी को भी वो दूर दूर तक जानता ही नहीं था। फिर वो ये बात कैसे कह सकता था कि मैं अपनी बीवी को खोकर पछताऊंगा, और ये कि वो बहुत नेक किरदार की मालिक है। बहरहाल मैं उससे बहस नहीं कर सका। वो मुझसे उम्र में बड़ा था और उसकी पोजीशन। मैं घर आकर इस मामले में सोचने लगा। रात के तकरीबन 11-12 बजे थे। मेरी बीवी को मैके गए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे जाकर ले आऊं। फिर उसकी सूरत याद आती तो सोचता कि बाद में पछताना पड़ेगा। सारी उम्र का फैसला है, ऐसा तो नहीं कर सकता कि जज्बात में आकर उससे माफ़ी मांग लूं और उसे घर भी ले आऊं। बहरहाल इसी कश्मकश में था कि मुझे दीवार की एक तरफ से किसी के फलांगने की आवाज़ आई। मैंने लॉन की तरफ देखा तो एक खूबसूरत कोमल सी लड़की दीवार के पास हाथ जोड़े बैठी थी, और उसका वजूद थर थर कांप रहा था। वो अपनी आंखें घुमाकर कभी ऊपर देखती, कभी दरवाजे की तरफ देखती और कभी सामने देखती। मैं एक लड़की को रात के इस वक्त दीवार फलांगते अंदर आता देखकर सख्त हैरान हुआ और जल्दी से उसके पास पहुंचा। देखा तो वो पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा रखा था और वो मुझसे मदद की दरखास्त कर रही थी। खुदा के लिए मुझे बचा दो, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। उन लोगों से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आई हूँ। तुम मुझे फजर तक पनाह दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे खतरा है, वो लोग बाहर खड़े मेरा इंतजार न कर रहे हूँ। ये कहते हुए वो अपने बाल दुरुस्त करने लगी। मैं उसकी लंबी घनेरी जुल्फें देखकर एक लम्हे के लिए साकित सा हो गया। रात के इस खूबसूरत माहौल में वो और भी हसीन लग रही थी। उसे कोई देखता तो यही सोचता कि आसमान से कोई परी उतरी है। चांदी में उसका हुस्न और भी खिल गया था। मैं जानबूझकर उसे सताने लगा। ए लड़की, कहीं तुम कोई चोरनी तो नहीं हो? मैं तुम्हें यहाँ पनाह तो दे दूँ, लेकिन रात को तुम हमारे घर से कुछ चोरी कर लो तो मैं कहाँ किसी को जवाब देता फिरूंगा। मेरे घर में एक अम्मा है, वो तो मेरा कलेजा चबा जाएंगी, क्योंकि घर में कीमती सामान रखा है। इससे पहले भी एक काम वाली चोरी करके ले जा चुकी है। कहीं तुम भी उसकी कोई रिश्तेदार तो नहीं हो? मेरी बात पर वो खौफजदा होकर मुझे देखने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। शरीफ घराने की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तालीम याफ्ता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। आप मुझे ऐसा न समझें, बस मजबूरी के तहत यहाँ आ गई हूँ। अब सुबह तक मुझे पनाह दे दें, मैं फजर की अजान होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम रुक जाओ, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं सारी रात तुम्हारा पहरा दूंगा। अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिली तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उसे मसनूई तौर पर डराते हुए कहा। उसके सामने लॉन में कुर्सी बिछाई और सिगरेट सुलगाने लगा। वो मुझे देखने लगी। मैं भी वक्फे वक्फे से उसे देखता रहा। जब मुझे लगा कि ज़मीन पर बैठे वो थक गई है, तो उसे साथ मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मेरी बात को जवाब नहीं दिया और वहीं बैठी मुझे हिरनी जैसी आंखों से तकती रही। न जाने क्यों
مجھے اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، مگر میں خود کو الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ دوسری شادی کے لیے اماں کو اسی کا نام دے دوں، لیکن یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر صبح ہو گئی۔ فجر کی اذان کے وقت اس نے ہلکے سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ بھاگتی ہوئی کسی چڑیا کی مانند میرے گھر کے دروازے سے چلی گئی۔ میں بہت دور تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور بہت گھبراہٹ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ اس کی باتوں اور اس کی نگاہوں کا سحر میرے ذہن پر چھایا رہا۔ میں اسے یاد کرتا اور سوچتا کہ کس قدر خوبصورت اور معصوم حسینہ تھی۔ ایسی لڑکیاں تو آج کل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لڑکیوں کی باتوں میں وہ معصومیت نہیں رہی۔ نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا، میرا 45 سالہ دوست جو شادی کے بارے میں کافی پختہ مشورے دیتا تھا، اس سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگا، مرد عموماً جذبات میں آ کر شادی کر لیتے ہیں۔ تم نے اپنی پہلی بیوی کو بھی محض اس جذبے میں آ کر چھوڑا کہ وہ خوبصورت نہیں، اور اب ایک اور لڑکی کے پیچھے اس لیے پاگل ہو رہے ہو کیونکہ وہ تمہیں خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو جا کر اپنے گھر لے آؤ۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہارے نام پر بیٹھی ہے، ورنہ وہ اس بات پر تم سے طلاق بھی لے سکتی تھی۔ میرے دوست کی بات بھی صحیح تھی۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اچھی طرح فیصلہ کرنے کے بعد ہی اپنی بیوی کو کوئی بات کہوں گا۔ اب اس کے گھر جا کر اپنی بے عزتی نہ کرواؤں گا۔ اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے تھے کہ وہ اتنی دیر سے میکے میں کیوں بیٹھی ہے جبکہ نئی نویلی دلہن تھی، اسے اپنے سسرال میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی آفس کے کام کا بہانہ بنایا۔ میری بیوی نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتایا اور آرام و سکون سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دن بتاتی رہی۔ میں اس کے صبر پر حیران تھا۔ میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں حسب معمول اپنی سگریٹ لے کر لان میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے پھر سے اسی کھٹکے کی آواز آئی جو میں نے کل سنی تھی۔ اب کی بار میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہی لڑکی سرخ رنگ کا جوڑا پہنے دیوار پھلانگتی میرے گھر میں کود رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو روک لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کل تو تمہارے پیچھے گنڈے پڑے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ میری بات پر اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ اٹھا رکھا تھا اور اوپر چادر ڈال رکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جو اس نے دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ بیٹھا تو صحیح، بتاتی ہوں۔ وہ کھینچ کر مجھے زمین پر تقریباً بٹھاتے ہوئے بولی اور پھر وہ ڈبہ کھول کر میرے سامنے رکھا جو بہت ہی خوشبودار اور مزیدار لگ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ کل تم نے مجھے پناہ دی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اچھا بہانہ ہے گھر لوٹنے کا۔ میں نے اس کی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم یہ حلوہ اس لیے لائی ہو تاکہ یہ کھا کر میں بے ہوش ہو جاؤں اور تم میرے گھر کا صفایا کر سکو۔ ایسی بات ہے تو پھر یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر لڑکی نے حلوہ کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تھوڑا سا رہ گیا۔ اب 2 نوالے ہی بچے تھے، مجبوراً مجھے لینا پڑے۔ مجھے اس کی اس بات پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں شکر بھی کر رہا تھا کہ وہ خود ہی میرے گھر دوبارہ آ گئی۔ آج رات تو میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں اپنی دوسری شادی کا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں تک کیسے آئیں اور تم آج یہاں دوبارہ کیسے آئیں؟ میرا مطلب کیا میں تمہیں ذرا سا بھی اچھا لگتا ہوں؟ میں نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا تو کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، میری سپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ پچھلے ہفتے میرا ایک مخالف ٹیم سے میچ ہوا تھا، جس کے بعد سے مجھے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فائنل کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب میں اسی کی پریکٹس کے لیے دن رات محنت کرتی ہوں۔ میں اگلا میچ جیت کر اپنے ادارے کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ اسی سلسلے میں رات کو مجھے دیر ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے منع بھی کیا تھا کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر مت رہا کرو، لیکن میں کیا کروں، میرا بھی تو کسی کو خیال نہیں۔ بس رات کو پریکٹس کر کے واپس آ رہی تھی کہ مجھے 2 گھنٹوں نے آن لیا۔ وہ میرے پیچھے پڑے۔ اگرچہ میں ایک مضبوط جسامت کی مالک ہوں، ان کا منہ توڑ سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے احتیاط سے کام لیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ تم لوگوں کے گھر کے ساتھ مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی، تب میں نے دیوار پھلانگی اور اندر آ گئی۔ میں جانتی اتنا دم نہیں کہ میرا پیچھا کرتے کسی گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے پناہ دی۔ تم بھی مجھ پر شک کرتے تو نہ جانے میں کیا کرتی۔ اگر میں کہوں کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو پھر تم کیا کہو گی؟ میں نے اپنا مدعا بغیر کسی تمہید کے بیان کر دیا۔ ارے تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ میں شادی شدہ ہوں۔ ہاں میرا شوہر بہت لاپرواہ سا ہے، اسے میری کوئی فکر نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے بے وفائی کروں۔ میں جا رہی ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ دراصل میں بہت بے خوف سی ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کیونکہ تم نے میری مدد کی۔
لیکن اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دیوار پھلانگنے لگی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ تم دوبارہ بھی یہاں آ سکتی ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ہم کچھ اور نہ صحیح دوست تو بن ہی سکتے ہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا دل دے چکا تھا اور اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت میں ویسی خوبصورت لڑکی کہاں؟ میری نصیب میں تو وہی چڑیل تھی جس سے اماں نے بغیر دیکھے میرا رشتہ باندھ دیا تھا۔ میں مکمل مایوس ہو ہی چکا تھا، لیکن اگلے دن وہ پھر میرے گھر آ گئی۔ اب کی بار میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، کیونکہ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوں، مجھ سے آخری ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس کے مطابق میں اسے اچھا لگا تھا اور وہ بھی مجھے پسند آئی تھی، تو ایک آخری ملاقات تو بنتی تھی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں مشورہ دیا کہ میں بھی اچھا کھلاڑی بن سکتا ہوں اور ایسے ہماری ملاقاتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ سب اصول کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے کی بجائے اندر والے کمرے میں جانے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اندر جا رہی ہوں، میرا ہی تو گھر ہے یہ، اور اب تو میں تمہیں پسند چادر چہرے سے ہٹا دی تو میں اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بیوی تھی، جس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی، اور یہ منظر اس وقت مجھے کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن سمن، تمہارے چہرے پر تو… میں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ میری بیوی کا بیمار چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ شاید یہ کسی بیماری ہی کا نتیجہ تھا۔ بعد میں سمن نے بتایا کہ وہ ایک اچھی کھلاڑی رہ چکی ہے، یونیورسٹی میں اس نے کئی میچز کھیلے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ایک ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی وجہ سے اسے پورا مہینہ محنت کرنا پڑی۔ وہ دھوپ میں چلتی پھرتی اور پریکٹس کرتی رہی، اس وجہ سے اس کے چہرے پر جلن کے آثار موجود تھے۔ سمن اپنی یونیورسٹی کی ایک قابل طلبہ تھی۔ شادی سے پہلے بھی اس نے میچ کھیلا نہیں چھوڑا، اپنی بیماری میں بھی وہ جاتی رہی تاکہ اپنے ادارے کا نام روشن کر سکے۔ یوں اس کی شادی کے دن قریب آ گئے، اس کے زخموں کی تکلیف بڑھ نہ جائے اس لیے اس نے اپنا میک کرنے دیا اور سادہ چہرے کے ساتھ ہی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ جس نے بھی اسے دیکھا نفرت کا اظہار کیا، مگر سب بھول گئے کہ یہ اس کی محنت کے نشان ہیں۔ جب میری طرف سے اسے نفرت کا اظہار سننے کو ملا تو اس نے خود پر دھیان دینا شروع کیا، اپنا علاج کروایا۔ گھر میں آرام کرنے کے بعد اس کی جلد کا رنگ نکھر آیا اور بیماری زور پکڑنے سے پہلے ہی اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح تر و تازہ جلد کی مالک بن چکی تھی۔ مجھے اس کی ہمت اور حوصلے پر حیرت بھی ہوئی، اور میں یہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میری بیوی یونیورسٹی کے زمانے سے بڑی مقبول تھی۔ میرا دوست منظور حسین بھی اسے اسی حوالے سے جانتا تھا، کیونکہ وہ ایک فٹنس کوچ تھا۔ وہ میری بیوی کی کئی خوبیاں جانتا تھا، جس میں ایک خوبی اس کا اعلیٰ کردار بھی تھا، کیونکہ کھیل میں لڑکے بھی عموماً شامل ہوتے ہیں، لیکن میری بیوی نے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھا اور کبھی اپنی شہرت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے اس کی وقتی بیماری کو اس کی بدصورتی سے تعبیر کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا آپ اس کی نظروں میں گرا دیا۔ اب میں ساری زندگی سے خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی